اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی سلطان غیاث الدین بلبن کے بارے میں کہ سلطان غیاث الدین بلبن کے ہاتھ حکومت کس طریقے سے آئی۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے بلبن کی شخصیت کے بارے میں کہ سلطان غیاث الدین بلبن کی شخصیت کیسی تھی اور اس نے حکومت کس طریقے سے کی۔ محترم ناظرین، مورخین تحریر کرتے ہیں کہ جب کبھی غیاث الدین بلبن کسی شہر کے کنارے یا کسی دریا کے پل کے قریب پہنچ جاتا تو خود کنارے پر کھڑا ہو جاتا اور اپنے عہدیداروں کو حکم دیتا کہ وہ ہاتھیوں میں لکڑیاں لے کر انتظام کریں اور سب سے پہلے مریضوں، عورتوں، بچوں اور کمزور جانوروں کو پار اتروائیں۔ اور یہ عام حکم تھا کہ صحت مند و توانا لوگ معذوروں اور لاچاروں کی مدد کریں۔ اس کے بعد گھوڑے، ہاتھی اور بار برداری کے دوسرے جانور پانی کو عبور کریں۔ ایسے انتظامات کے سلسلے میں بلبن نے اکثر مقامات پر کئی دن بسر کیے، لیکن اس کے دل پر کسی قسم کا خوف طاری نہ ہوا۔ تخت نشینی سے پہلے یعنی زمانہ امارت میں بلبن کو شراب خوری کی بہت زیادہ عادت اور اس کی محفل خوش آواز ساتھیوں اور فنکار گویوں سے بھری رہتی تھی۔ متعدد امراء اور رئیس اس محفل میں بلائے جاتے اور بلبن بڑے شوق کے ساتھ ان سے چوپڑ کھیلتا اور اہل محفل پر سونا اور چاندی نثار کرتا۔ لیکن جب حکومت کی باغ ڈور بلبن کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان افعال سے توبہ کر لی، وعدہ خاری اور دوسرے تعیشات کا نام و نشان تک اپنے ملک سے مٹا دیا اور بڑی سختی سے ارکان مذہب یعنی نماز، روزہ وغیرہ کا پابند ہو گیا۔ فرائض کے علاوہ اس نے کبھی تہجد، چاشت اور اشراق کی نمازیں بھی قضا نہیں کی۔ وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا۔ عالموں، صوفیوں اور بزرگان دین وغیرہ کی موجودگی میں دسترخوان پر کبھی پیش دستی نہ کرتا۔ بلبن کی عادت تھی کہ کھانے کے وقت علماء سے مختلف مسائل کی تحقیق کرتا۔ وہ امیروں، وزیروں وغیرہ کی قیام گاہوں پر ان سے ملاقات کے لیے جاتا اور اس طرح ان کی عزت افزائی کرتا۔ اس کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مشائخ اور علماء کرام کے گھروں میں جاتا۔ شیخ برہان الدین بلخی، مولانا سراج الدین سنجری اور مولانا نجم الدین دمشقی جیسے جید اور بزرگ علماء کی صحبت سے فیضیاب ہوتا۔ جب حکومت کے کسی رکن یا بزرگ کا انتقال ہو جاتا تو وہ اس کے جنازے پر جاتا اور تجہیز و تکفین میں شریک ہوتا۔ بعد میں مرنے والے کے گھر پر جا کر صبر کی تلقین اور راضی برضائے خدا رہنے کی تاکید کرتا۔ مرحوم امراء کے وارثوں کو خلعت اور انعامات وغیرہ سے سرفراز کرتا اور یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بھاری وظیفے مقرر کرتا اور ان کے غم میں برابر کا شریک رہتا۔ بلبن کی عادت تھی کہ کہیں سوار ہو کر جاتا اور راستے میں یہ معلوم ہوتا کہ یہاں واعظ ہو رہا ہے تو وہ سواری سے اتر کر مجلس واعظ میں شریک ہو جاتا۔ وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بہت غور سے سنتا اور زار و قطار روتا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ بلبن کے قدیم غلاموں اور خاص ملازموں کا بیان ہے کہ ان میں سے کسی نے کبھی بادشاہ کو ننگے سر اور ننگے پاؤں نہیں دیکھا۔ وہ محفل میں کبھی قہقہہ نہ لگاتا تھا۔ بلبن کا قول ہے کہ بادشاہ کا رعب اور اس کے وقار کا سکہ رعایا کے دل پر جس قدر سنجیدگی اور متانت سے بیٹھتا ہے اسی قدر سیاست کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ بارعب نہیں ہوتا تو اس کی رعایا سرکشی اور بغاوت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ جو بادشاہ اپنے ذاتی وقار کا تحفظ کرتا ہے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ مدتوں حکومت کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر اس کی حکومت فتنہ خیزیوں اور ہنگامہ آرائیوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ قوانین انصاف محض کتابوں کی زینت بن کر رہ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں ان کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ ظلم و جور کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ بلبن ان تمام صفات اور اعلیٰ عادات کے باوجود بغاوت و سرکشی کو ناپسند کرتا تھا۔ باغی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی سرزنش میں کسی قسم کی رعایت نہ کرتا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مفسدوں کو ہر طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ قتل کرنے یا قید خانے میں ڈال دینے کی سزاؤں میں وہ قطعاً دریغ نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بلبن کی اطاعت کا منکر نہ ہوتا تھا۔ شمس الدین التمش کے عہد کے وہ قوانین اور ضابطے جو اس کے جانشینوں کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے تقریباً منسوخ ہو گئے تھے اس کو بالکل اسی طرح مروج کیا جیسے کہ وہ التمش کے عہد میں مروج تھے۔ بغرا خان اپنے والد بلبن کے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی خان شہید نے خطاط کے سامنے مفردات لغت اور نوشت و خواند ختم کر لی تو شاہی ملازم سلطان غیاث الدین بلبن کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اب شہزادے صرف و نحو اور فقہ میں کسی چیز کی تعلیم حاصل کریں اور کون سے استاد اس مقصد کے لیے مقرر ہوں، اور عرض کیا کہ اب شہزادے صرف و نحو اور فقہ میں کس چیز کی تعلیم حاصل کریں اور کون سے استاد اس مقصد کے لیے مقرر ہو۔ بادشاہ نے جواب دیا خطاط کو خلعت اور انعام دے کر رخصت کیا جائے اور میرے بیٹوں کو دانا مورخین اور سمجھدار استاد آداب السلاطین
اور معاصر السلاطین جیسی کتابیں جو بغداد سے سلطان التمش کے بیٹوں کے لیے لائی گئی تھیں پڑھائی جائیں، اور اس کے بعد میرے بیٹے ان تجربہ کار بوڑھوں کی صحبت میں رہیں جو علم تاریخ اور احوال بزرگان دین میں مہارت رکھتے ہوں، اور کم ہمت گدا طبع لوگ ان کے قریب نہ آئیں۔ جو علم کے وہ سکھاتے ہیں وہ میرے بیٹوں کو امور مملکت میں مفید نہ ہوگا، اور جہاں تک نماز، روزہ اور وضو کا تعلق ہے انہیں سکھانا لازمی ہے، لیکن اس قدر وہ سیکھ چکے ہیں۔ بلبن کو شکار سے بہت دلچسپی تھی۔ سلطنت و حکومت کے فرائض کو بخوبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ اکثر تمام دن سیر و شکار میں بسر کرتا۔ سردی کے موسم میں شکار کے لیے دہلی کے چاروں طرف 20-20 کوس کے راستے کی حفاظت کی جاتی تھی۔ بلبن کا معمول تھا کہ وہ شکار کے لیے اس وقت نکلتا جبکہ تھوڑی سی رات باقی ہو، اور دوسری رات کا 2/3 حصہ جب گزر جاتا تو وہ شکار گاہ سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ جاتا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ 1000 سوار اور 1000 پیادہ تیر انداز رہتے تھے، جن کے تمام اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو خان نے بلبن کے اس شوق کی تفصیل سنی تو اس خونخوار فرمانروا نے کہا، بلبن ایک تجربے کار اور عاقبت اندیش بادشاہ ہے۔ بظاہر تو وہ شکار کا شوق کرتا ہے، لیکن دراصل اس صورت سے وہ سواری کی ورزش اور اپنے لشکر کی حفاظت کرتا ہے۔ بلبن نے جب ہلاکو خان کی یہ بات سنی تو وہ اس کی عقل مندی اور شعور کا بے حد معترف ہوا اور کہنے لگا، فرمانروائی اور سیاست کے قواعد و ضوابط وہی شخص بہتر طور پر جان سکتا ہے جس نے اپنی تلوار کے بل پر جہاں بانی کی۔ جب غیاث الدین بلبن کی سلطنت اور حکومت کی بنیادیں اچھی طرح مضبوط اور پائیدار ہو گئیں تو اس کے چند قابل اعتبار اسیروں نے بلبن سے عرض کیا کہ گجرات اور مالوا کے علاوہ چند دیگر مقامات جو قطب الدین ایبک اور سلطان التمش کے زمانے میں اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے تھے اب خود سر ہو گئے ہیں۔ اب یہی مناسب ہے کہ ان خود سر علاقوں کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان مقامات کو شاہ دہلی کا مطیع و خراج گزار بنایا جا سکے۔ بلبن نے یہ سن کر امیروں سے کہا، ان دنوں مغلوں کی ہنگامہ خیزیاں بہت بڑی ہوئی ہیں، انہوں نے ہندوستان کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور ان کی ایک جماعت ہندوستان پر باقاعدہ چھاپے مارتی رہتی ہے۔ اس صورتحال میں دہلی سے نکلنا اور دور دراز علاقوں کو فتح کرنے کے لیے دارالسلطنت کو محافظوں سے خالی کرنا بعید از دانش مندی ہے۔ اس وقت یہی مناسب ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر سلطنت کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جائے، نہ کہ نئے علاقے فتح کرنے کی ارادہ کیا جائے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔